اور بعض اوقات درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی نے درود شریف نہیں پڑھا تو وہ گنہگار ہوگا، زندگی میں ایک مرتبہ۔ اور مجلس میں، جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ جائے تو اس ذکر مبارک پر درود شریف ایک مرتبہ پوری مجلس میں پڑھنا یہ واجب ہے۔ جیسے آپ حضرات ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، ہر جمعے کوئی بھی دینی مجلس میں جاتے ہیں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آتی ہے۔ روزانہ ہمارے یہاں الحمدللہ عشاء کے بعد بخاری شریف کا مختصر درس ہوتا ہے، تو کوئی بھی حدیث سامنے آئے اس میں ہم خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس میں جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا جائے، سب کہیں بھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک مرتبہ جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہوں، اب کئی دفعہ اللہ کے نبی کا ذکر آ رہا ہے لیکن ایک مرتبہ اس مجلس میں درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے، اور آپ نے اس کی وعید کو بیان فرمایا جو نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ نے ایسا عمل کیا، نہ کوئی دعا ہم نے سنی نہ آپ نے کوئی دعا مانگی، کہ آپ نے آمین کا عمل کیا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور مجھے حکم دیا کہ اس پر اللہ فرما رہے ہیں آپ آمین کہیں۔ جس میں سب سے پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرما دیا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا اور اللہ سے قرب کو حاصل نہ کر سکا، گناہ معاف نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ میں نے جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں ماں باپ دونوں کو یا کسی ایک کو پالے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے کو جنت کا مستحق نہ بنا دے۔ سب سے زیادہ قریبی دروازہ جو جنت کا ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا والد ہے۔ اوسع، سب سے زیادہ قریبی ابواب الجنہ تمہارا والد ہے۔ رضا رب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اور الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اللہ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ جو ان کی مانتا چلا جائے گا، حلال باتوں میں خدمت کرتا چلا جائے گا، اگرچہ وہ کافر ہوں تب بھی حکم ہے صاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہو، لیکن دین کے معاملے میں تو ان کی بات ماننے کی اجازت نہیں اگر وہ کافر ہیں۔ تو جائز باتوں میں ماں باپ کی جس نے نہ مانی اور ان کی خدمت نہ کی اور اپنے کو جنت کا مستحق نہ بنا لیا تو جبرائیل امین کی بد دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا۔ اور تیسرا فرمایا جو آج ہمارا موضوع ہے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص یا رسول اللہ جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا اس پر آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اطہر کے بغیر تو ویسے کوئی بھی محفل وہ بے رونق ہے۔ انسان کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہو اگر اس کا چرچا نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی کا ذکر جس محفل میں نہ ہو وہ ویسے ہی بے رونق ہے۔ اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ محفل وبال ہے، وہ عذاب ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اسی وجہ سے فرمایا محفل اور مجلس کے آخر میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھ لو۔ تو اللہ کے نبی بھی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے تو ایک ایک محفل میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفار کر لیتے، اللہ کو یاد کر لیتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے بھائی ہم کثرت سے اور خاص کر جب اللہ کے نبی کا ذکر آئے تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔